آپ کے نام آ گیا. اچھا صاحب اب آ گیا اور آپ کو اتفاق سے وہ زبان نہیں آتی کسی کو. اب لیٹر آیا ہے یا امیگریشن سے کوئی لیٹر آ جاتا تو اب آدمی فوراً تاخیر نہیں کرے گا کہ یار کیسا لیٹر ہے. اب جس کے پاس جائے گا جو اس کو پڑھ کے سنا کے بتا سکے, مطلب سمجھے گا, اس میں ٹائم لگائے گا, اور جب تک وہ سمجھ نہیں لے گا تب تک اسے چین نہیں آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیے بادشاہوں سے, تو اب اس کی جب بات سمجھ میں آ جائے گی تب اسے اطمینان ہوگا. تو ان بادشاہوں کو یا ان صدور کو کیا نسبت ہے اللہ جل شانہ سے, جو بادشاہوں کا بادشاہ, مالک الملک, تمام کائنات کا مالک ہے, شہنشاہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ سب تو بندے ہیں, یہ اللہ کا کلام, بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام, اور اس کا لیٹر ہمارے پاس آیا اور ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اللہ نے کیا کہا. اور پھر ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم جاہل. اللہ نے اپنا ایک خط بھیج دیا ہمارے نام اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے نام پیغام ہے, اور ہمیں فکر نہیں کہ اتنے بڑے شہنشاہ بادشاہ کا پیغام ہمارے نام آ گیا, اور ہمیں اس کی فکر نہیں کہ اللہ نے اس میں بتایا کیا ہے. آخر جانے تو صحیح, کسی جاننے والے کے پاس جا کے پوچھیں تو صحیح کہ اللہ نے کیا بتایا, ہمیں کرنا کیا ہے. اور پوری زندگی ختم ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس وقت جا کر کے ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو عالم نہیں تھے, ہمیں پاس ٹائم نہیں تھا, تو بھیجے ہی تو اسی لیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے دین سیکھو. ایک شاعر نے, اظہار العرب میں ہمارے حضرت برکاتی صاحب خوب اچھی سے جانتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, شاعر نے ایک کتنی اچھی پیاری بات کہی, میں اس کا صرف عربی ہے اس لیے اردو میں بتاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دین میں ادنا چیز پر قناعت کر لیتے ہیں. شاعر نے کہا دین میں ادنا تھوڑی بھی چیز مل جاتی ہے تو قناعت کر لیتے ہیں, لیکن دنیا کی چیزوں میں تھوڑے پر وہ قناعت نہیں کرتے. دنیا کی چیزوں میں وہ تھوڑے پر قناعت نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں کہ اے دیندار, جس طریقے سے وہ دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں, تم دنیا چھوڑ کر کے دین میں مشغول ہو جاؤ جس طریقے سے وہ دین چھوڑ کر کے دنیا میں مشغول ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی تعلیم کے لیے آدمی واقعی بڑی محنت کرتا ہے, صبح سے شام تک بچے ہوتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, پھر آتے ہیں جاتے ہیں, اور روزانہ ٹائم دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, پڑھتے جاتے ہیں. اور دین کے معاملے میں بچے نے تو قرآن ختم کر لیا, کافی ہے. قرآن میں لکھا کیا ہے اسے فکر نہیں. تو دین کے معاملے میں کس قدر قناعت ہے اور دنیا کے معاملے میں قناعت نہیں. تو ہمیں آخرت جو دائمی ہے, بہت ہوتے ہیں فیوچر مستقبل بنانے کی, میں ایک بات کہوں گا تو مستقبل روشن ہو, حقیقت میں مستقبل ہمارا تو آخرت ہے. صحیح پوچھئے تو مستقبل وہی ہے, وہی فیوچر ہے, وہی آخرت ہے. اس لیے کہ دنیا 150 سال کی زندگی ہے اور دائمی زندگی وہی کی ہے. اس لیے ہمیں اس قرآن مقدس کو پڑھنے, سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے مومنین کے لیے, یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ خوشی ہے ان مومنوں کو, ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عظیم سے نوازے. اب آئیں ہم عبدالعزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے کہ آئیے. آؤ بیٹا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام علیکم. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ترابة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالباب وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ ونسيان أو تحريف كلمات مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو جزم أو إضراب بغير ما كتبه قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. فاغفر لنا وربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا داء بالقلب اللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج ختم قرآن کی مقدس محفل ہے. اس میں ہمارے اشرف بھائی نے نام دیے ہیں ہمارے عبدالعزیز سلمہ کے والد والدہ اور دادا دادی نانی نانا، اور خاص طریقے سے عبدالعزیز کا نام جو ہے ان کے دادا کے نام ہی پر رکھا گیا ہے. ان کے دادا کا نام تھا عبدالعزیز دادا. تو ان حضرات کے لیے دعائیں کرنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آج عبدالعزیز سلمہ نے قرآن مقدس ختم کیا ہے. الہ العالمین اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قرآن مقدس پڑھنے میں سننے میں جو بھی خطا اور کوتاہی ہوئی تو اسے معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اسے قرآن مقدس برابر پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مقدس کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما دے. یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام حاضرین یہاں موجود ہیں جو قرآن مقدس کے اعزاز اور احترام میں اس آمین میں شرکت کے لیے آئے ہیں، پروردگار عالم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مقدس کے فیضان سے ہمارے تمام حاضرین کو، تمام حاضرات کو، تمام بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو مالا مال فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما. قرآن مقدس پڑھنے سے محبت پیدا فرما. قرآن مقدس پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کل جو ہمارے بچے ٹی وی، انٹرنیٹ سے، گیم سے رغبتیں رکھتے ہیں، الہ العالمین ان کے ذہنوں میں، فکروں میں ایسی بلکہ اس سے زیادہ قرآن سے محبت اور لگاؤ پیدا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، الہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو تو معاف فرما. ہمارے اشرف بھائی نے یہ اہتمام کیا ہے جس نیک مقصد کے تذکیہ الہ العالمین کے تمام جائز اغراض و مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، انہوں نے، ان کی اہلیہ نے بچے کے پڑھانے میں محنتیں کی ہیں، الہ العالمین ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کے اساتذہ نے محنتیں کی ہیں، پروردگار عالم اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما. عبدالعزیز کے دادا عبدالعزیز دادا، ان کی دادی زرینہ بائی، ان کے نانا عبداللہ عباسی، ان کی نانی کلثوم بائی، ان کے والد اشرف دادا، ان کی والدہ فرحانہ دادا، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. اور جو ان دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمت و انوار کی بارشیں فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی بھی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری رہتے ہوئے ہماری روحیں دنیا سے پرواز کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. الفاتحہ. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے ہمارے عبدالعزیز کو قرآن مقدس ختم کرنے کی مبارکباد پیش کرے، اور اشرف بھائی کو، ان کی والدہ کو، ان کے تمام عزیز و اقارب کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے، اور ہمیشہ قرآن مقدس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالعزیز کو بہت مبارک ہو۔ آمین سے پہلے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا تھا کہ اتنے دن باقی ہیں، اتنے دن باقی ہیں، تو ماشاءاللہ اس کو بہت خوشی تھی، اور اس کو ہم کنگریچولیٹ کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ جو علم کی نیکسٹ کڑیاں ہیں جس پہ وہ لگا ہوا ہے کہ عالم بنے اور علم دین حاصل کرے، اس کے لیے بھی آپ سب دعا کریں کہ اس میں وہ کامیاب ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ کامیاب ہو۔ میں ان کے والد صاحب سے، اشرف ڈاڑا بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ بھی کچھ الفاظ جو ہیں سامعین کو، حاضرین کو کہیں۔ الحمدللہ، میں تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ آئے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان، اس کا شکر گزار کہ آج وہ دن آیا کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل عبدالعزیز نے ختم قرآن کیا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جو ایک مستحب طریقہ ہے، تب مفتی صاحب کے ہاں جو مدرسہ تھا لاس ریوس میں، وہاں پہ عبدالعزیز ہم گئے، وہاں پہ اس نے بسم اللہ پڑھی، اور 7 سال اور 2 مہینے کی عمر میں الحمدللہ 2.5 سال کے عرصے میں اس نے قرآن پاک بھی ختم کیا۔ ماشاءاللہ مبارک کے حقدار ہمارے مفتی صاحب کہ انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، پھر وہاں پہ اس طرح سے بچوں کو تعلیم کا سلسلہ جاری ہے کہ لوگ شوق سے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ عبدالعزیز 4 کے بدلے 6 دن جاتا ہے، عائشہ بھی اسی طرح، اور بچے بھی ہیں، تو یہ میرے بچوں کا کمال نہیں ہے، مفتی صاحب کے الحمدللہ جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ اس کا کمال ہے کہ بچے مدرسے سے بھاگنے سے بدلے گھر سے بھاگ کے مدرسے جانا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب اس کے بہت حقدار ہیں کہ مبارکباد انہیں پیش کی جائے۔ ہمارے قاری مولانا علامہ کلیم اللہ نظامی صاحب جو اس کے اساتذہ میں شامل ہیں، تو اب وہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ان کے پاس پڑھتا ہے، تو ان کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اس کے علاوہ میں بڑا شکر گزار ہوں میری والدہ کا، میری فیملی، عبدالعزیز خالہ جو آئی ہیں آؤٹ آف ٹاؤن سے، میری بہن اور دوسرے جو، اور یوسٹن سے، اور اتنے ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں کہ اتنی محبت ہے، الحمدللہ میں سب کا شکر گزار ہوں، تمام آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور اتنی دیر سے بیٹھے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی جو تھیم ہے وہ قرآن پاک، قرآن اور صاحب قرآن کی تھیم تھی، تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں قرآن پاک سیکھنا ہے اور ہماری چیز جو تلاوت ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو جاتے ہوئے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا تحفہ ملے گا۔ اس کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سی ڈی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں استاد اور طالب علم، معلم اور اسٹوڈنٹ وہ پڑھ رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کا سیشن ہے کہ اب آپ اس کو MP3 میں بنایا گیا ہے، بلکہ نہیں MP3 نہیں سوری آڈیو میں، جو آپ اپنی گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ہفتے میں 1 یا 2 دن کا ایسا سیشن رکھیں کہ آخری کی 10 صورتیں اور قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کے مخارج تو غالباً اس سے صحیح نہیں ہوں گے، وہ تو آپ کو کسی قاری سے سیکھنے پڑیں گے، لیکن آپ کے لہجے میں بڑی نکھار آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی آپ کوشش کریں کہ اس تھیم کو برقرار رکھتے ہوئے کہ قرآن پاک کی تھیم ہے، تو اس میں اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ یہ موقع مجھے دیکھنے کو ملا کہ میرے بیٹے نے ختم قرآن کیا، لیکن آپ کو ایک بہت اچھی نیوز شیئر کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی مبارکباد جاتی ہے ہمارے مفتی صاحب کو اور ہمارے جبار خانانی صاحب کو کہ میرے بیٹے نے قرآن ختم کیا، ان کے صاحبزادوں نے، مفتی صاحب کے صاحبزادے نے اور مولانا جبار نے اور مولانا کلیم رضا نے عالم دین کا کورس ختم کیا ہے، اور الحمدللہ اس کی سیریمنی جو ہے وہ اپریل 3 کو ہے، اور اس کے گیسٹ اسپیکر ہوں گے علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری۔ تو مفتی صاحب کی طرف سے، اسلامک اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ اس بابرکت محفل میں، جس میں بخاری شریف جو قرآن کے پاس سب سے اول درجہ رکھتی ہے کتابوں میں، اس کا ختم بھی ہوگا، ختم بخاری بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عالم سیریمنی بھی ہوگی جس میں مفتی صاحب کے صاحبزادے مولانا کلیم رضا اور جبار خانانی صاحب کے صاحبزادے
مولانا عمیر جبار، ان کی انشاءاللہ گریجویشن ہوگی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ میں تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اسٹیج کے لیفٹ پہ آ جائیں تاکہ انشاءاللہ اس کی عبدالعزیز کی برتھ ڈے اور گریجویشن دونوں کے لیے انشاءاللہ اس کا کیک کاٹا جائے گا. اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ میں تمام علماء کرام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اپنی اتنی مصروفیات کے چھوڑ کر تو مولانا سبحانی صاحب آرلنگٹن اور دروے آتے ہیں کیرلٹن سے. ہمارے مولانا برکاتی صاحب ابھی 2 دن ہوئے ہیں انڈیا سے آئے ہوئے، لیکن ایک دعوت پہ انشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی آ گئے. تو علماء کرام کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آئے اور انہوں نے اس محفل کو زینت بخشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. اب بچوں سے گزارش ہے کہ اس طرف آ جائیں تاکہ اس کے لیے کیک کاٹا جا سکے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کہ سب سے اولا ہمارا نبی، ہاں سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بولو دونوں عالم کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. بولو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا، نام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حق محرم امام تقی والنقاص اکرم امام تقی والنقاص غوث اعظم امام تقی والنقاص غوث اعظم امام تقی والنقاص جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ساتھ ساتھ بہت شکر گزار ہوں ہمارا ہمیں رضا صاحب کا اور ابھی یوسف وہ بھی تشریف لائے ہیں ہمارے عالم دین ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے بہت شکریہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته أرحم الراحمين قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت جنت بگارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من انداز